الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، محبان رحمت للعالمین خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم، نور مجسم، شہنشاہ امم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم کو اور آپ کو کلہین مرکزی مجلس اہل سنت کو یہ شرف، یہ اعزاز، یہ برکت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم شہزادہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، قمر خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید الساجدین، امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ بلیغ اور ذکر جمیل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور حضور امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت وہ غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ حضرت امام زین العابدین وہ عظیم، مقدس، محترم، معظم، اعلیٰ ہستی ہیں کہ جو سارے کربلا کے شاہد ہیں، جن کی آنکھوں کے سامنے مدینہ طیبہ سے لے کر مکہ معظمہ، پھر ساری راہوں کے صعوبتیں، راستے کی تکلیفیں، پانی کا بند ہونا، کربلا کی 10 محرم حرام 61 ہجری کی جنگ، پھر بے وفا کوفیوں کا مظاہرہ، ابن زیاد کی ظلم و زیادتی، یزید پلی، شمر لعین، ابن زیاد، عمر بن سعد، قولی، سنان کی ان بدبختوں دوزخیوں کی بدبختیاں، پھر شام سے کربلا سے پھر مدینہ طیبہ میں حاضری، پھر مدینہ طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ کر رونا، اور کربلا کے بعد
इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का वो गम जो आपके विसाल तक कायम था, ये सारी कैफियत जिसके नज़रों के सामने गुजरी, उस हस्ती मुअज़्ज़म को सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कहा जाता है। अपने पे गम की कैफियत तारी करके महसूस करो। आजकल जो लोग कहते हैं ये गम हुसैन क्या है, ये रोना क्या है, आंसू बहाना क्या है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पूछो कि जिनके आंसू थमते नहीं थे, अगर उनके सामने पानी का प्याला आता, आप प्याले को खरीब ले जाते, फिर रख देते, कहते थे कि मुझे अली असगर की प्यास याद आ रही है, मुझे अली असगर अलैहिस्सलाम मेरे छोटे भाई की प्यास याद आ रही है, मुझे मेरे बड़े भाई अली अकबर अलैहिस्सलाम की यह प्यास याद आ रही है, मुझे हज़रत इमाम क़ासिम की प्यास याद आ रही है, मुझे चचा जान हज़रत अब्बास के शाने कटे हुए जो पानी लाने गए थे फिर वापस नहीं आए, शहीद हो गए, उनकी प्यास और उनकी वो कोशिशें याद आती हैं। मुझे पूरा करबला का नक्शा मेरे बाबा जान सैयदुल शुहदा जन्नतियों के सरदार इमाम हुसैन का घोड़े से नीचे तशरीफ़ लाना, पूरा मंज़र मेरी निगाहों के सामने आ जाता है, तो मैं कैसे अपनी प्यास बुझाऊंगा। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम किस घर के शहजादे हैं, उनके घर पर आसमान रहमतें बरसाता है, मलाइका जिसके घर पे फ़ख्र करते हैं, जिनके घर में नबूवत है और जिनके घर में कुरान नाजिल होता है, वो ख़ानदान के फ़र्द आला हुजूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। जब किसी ने आपसे कहा सरकार आप घर ही में रहते हैं, इबादत ही करते रहते हैं और घर से बाहर निकलते, कभी बाज़ार में भी चलिए ताकि आपका दिल बहले। बाज़ार का नाम सुनना था, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि आंसू थम ही नहीं रहे थे। बोले तुमने बाज़ार कहा, मुझे कूफे का बाज़ार याद आ गया, मुझे शाम का बाज़ार याद आ गया, जहाँ मेरी फूफियों को, मेरी माँओं को, मेरी बहनों को, मुक़द्दरात अहले बैत अतार को जकड़ के लंगी ऊँट की पीठों पर बिठाकर बाज़ारों में घुमाया गया और मेरे बाबा जान और तमाम शुहदाए करबला के सरों को नेज़े पर बुलंद करके बाज़ारों में फिराया गया, तो मेरे आंसू कैसे थम सकते। एक मरतबा आपके शहजादे साहिबजादे हज़रत मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा जान आपको कभी मैं मुस्कुराते नहीं देखा, जब देखिए आपकी आंखें नम हैं और आपकी आंखों में आंसू हैं, कोई चीज़ आप नहीं, रोज़े पे रोज़ा रहते हैं, पानी भी बराबर नहीं पीते हैं, खाना बराबर नहीं खाते हैं, और कभी मैं आपकी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तो कहा बेटा मैं मुस्कुराऊं कैसे, बेटा कैसे मुस्कुराऊंगा, तुमने करबला का मैदान नहीं देखा है, मेरी आंखों ने करबला का मैदान देखा है। मेरे बाबा जान को घोड़े से नीचे आते देखा है, अली अकबर को देखा है, अली असगर को देखा है, भाई कासिम को देखा है, चचा अब्बास के शाने करते हुए खैमों में पलीतों के घुसने को देखा है, मेरी फूफी जान, मेरी माओ, मेरी बहनों की रिदाओं को छीनते हुए
میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے. اور ابن زیاد یزید کی پلیتوں کی یہ ظلم و زیادتی دیکھی ہے. پھر میری آنکھیں کیسا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک شہزادے یوسف علیہ السلام صرف گم ہو گئے تھے تو انہوں نے اتنا رویا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. میرے سامنے تو شہید ہوئے. میں کیسے اپنے آنسوؤں کو تھام سکتا ہوں؟ کیسے میں آپ لوگوں کو یہ غم اس لیے بتا رہا ہوں، وہ لوگ جو آج بھی غم حسین پر انگلی اٹھاتے ہیں، جو آج بھی محبان اہل بیت اطہار، محبان امام حسین کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، تو 3 دن کا غم کہہ کے مذاق اڑاتے ہیں. ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اپنے ایمان کی خبر لینا چاہیے. امام زین العابدین کی ان کیفیتوں کو دیکھنا چاہیے کہ امام زین العابدین نے کتنے آنسو بہائے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام نے کتنے آنسو بہائے ہیں، کیونکہ ان کا خاندان کربلا میں لٹا تھا. ان کی ماں بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا تھا جن کے گھر پہ فرشتے ڈیوٹی دیتے ہیں، جن کو کوثر کے جو مالک ہیں، جن کے نانا جان سارے انبیاء کے سردار ہیں، جن کے نانا جان اللہ نے جن کو معراج میں ملا کر اپنے دیدار سے مشرف کیا ہے، وہ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ سارے ظلم و زیادتی کو دیکھا. اس لیے کہتے ہیں کہ اہل بیت سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت اطہار سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. ان پر لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے. یزید پہ لعنت ہے، شمر پہ لعنت ہے، ابن زیاد پہ لعنت ہے، عمر بن سعد پہ لعنت ہے، قلی سنان پہ لعنت ہے، حرملہ پہ لعنت ہے. سارے لعنتی جو اہل بیت اطہار پر تیر تلوار برسائے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ جانتے ہیں حضرت فاطمہ کے لاڑلے ہیں، یہ جانتے ہیں یہ مولا علی کے پیارے ہیں، یہ جانتے ہیں رسول اللہ ان سے پیار کرتے تھے، پھر بھی انہوں نے تیر برسایا. لیکن ہم اپنے مقدر پر ناز کرتے ہیں کہ ہم ان کے غم میں تھوڑے آنسو تو بہا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے غم میں آنسو بہانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میرے بھائیوں، سنیوں، حسینیوں، یہ بولنا بند کر دو یار کہ یہ محرم میں رونا کیا، وہ کیا. تم ذرا امام زین العابدین کے غم کا احساس کرو، جنہوں نے زندگی بھر مسکرایا تک نہیں، تبسم تک نہیں فرمایا. یہ امام زین العابدین جن کے سامنے پوری کربلا کی مصیبتیں، اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم سیدوں کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، تو پھر ان آنسوؤں کو تنقید کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ہمارے پاس ان آنسوؤں کے سوا کیا ہے ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے؟ بس محبت کے اظہار کے لیے امام زین العابدین کی سنت میں کربلا کو یاد کر کے چند آنسو بہا لیتے ہیں. اللہ تو اپنے کرم سے تیرے حبیب پاک کے محبت میں، حبیب پاک کے وسیلے، ان کی اہل بیت کے وسیلے سے اللہ ہمارے ذکر کو قبول کر لے اور ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں رسول اللہ کی شفاعت عطا فرما، اہل بیت اطہار کی شفاعت عطا فرما، صحابہ کی غوث و خواجہ کی تمام اولیاء کی شفاعت عطا فرما. اسی امید میں ہم ذکر کر رہے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام وہ ذات اقدس ہے، اس لیے
کہ اگر یہاں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، اگر آپ لوگ سمجھ سکے تو سمجھوں گا کہ میری محنت چیز ہوئی. کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کو عورتوں کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی، بیمار کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی، بچوں کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی. تو تم امام حسین کے ادراک و فہم کو پہچان نہیں سکتے، تم امام حسین کی سمجھ تک پہنچ نہیں سکتے. بڑے بڑے دانشور امام حسین کے قدموں پہ قربان. امام حسین کی جو فہم و فراست تھی، امام حسین کا جو ادراک تھا، تم کو کیا نصیب ہو سکتا ہے؟ وہ تو حضور خواجہ غریب نواز کا نصیب ہو سکتا ہے، جنہوں نے کہا دی است حسین دی پناہ است حسین. تم کیا سمجھ سکتے ہیں امام حسین کے ادراک کو، امام حسین کے فہم کو، امام حسین کی عقل کو؟ امام حسین اگر کربلا میں حضرت زینب کو نہ لے جاتے، حضرت سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام بیمار شہزادوں کو نہ لے جاتے، تو پھر اس مصیبتوں کا گواہ کون رہتا تھا؟ نہیں سمجھے بات؟ اس مصیبتوں کو نظروں سے کون دیکھتا تھا؟ کون ہم کو بتاتا تھا؟ یزیدی کہتے تھے کہ امام حسین ایسے الزامات لگا دیتے تھے، یزیدی، شمری، یہ پلیتی اہل بیت اطہار کے دشمن. یہ تو حضرت زینب کا احسان ہے علیہ السلام، حضرت سید السجاد، حضرت زین العابدین کا احسان ہے. انہوں نے ہمارے سامنے کربلا کی واقعات حقیقت کو بیان کر کے سمجھایا کہ امام حسین واقع میں دین ہے اور دین کی پناہ ہے. وہ ہے مصلحت. تم کو کیا معلوم اہل بیت اطہار؟ تم کو کیا معلوم ہے امام حسین کا مقام و مرتبہ؟ وہ تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو، وہ اولیاء اللہ کی ذوات مقدسہ سے پوچھو، وہ میرے حضور خواجہ غریب نواز عطا رسول سے پوچھو، وہ حضور بہنو علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت الرضوان سے پوچھو کہ جان کی پرواہ نہ کی، بیعت نہ کی، بدکار کی، ذات اقدس سے رہا اسلام کا باقی نظام. امام زین العابدین نے یہ پورے واقعات کو کربلا کے دیکھا. امام زین العابدین علم کہاں سے حاصل کیا؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے گود سے حاصل کیا. امام حسن علیہ السلام سے حاصل کیا، امام حسین علیہ السلام سے حاصل کیا. کس باپ کے بیٹے ہیں جن کو سرکار نے باب العلم کہا؟ اس والد محترم کے یہ امام حسن حسین کے علوم سے آپ نے استفادہ حاصل. اس لیے آپ محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اور آپ کے پاس ہی اہل بیت کا علم ہے، رسول اللہ کا علم ہے. وہ عالم جس کی مثال ہی نہیں ہے. ایسے عظیم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، جن کا اسم گرامی، کان کھول کے توجہ کے ساتھ سنیے، جن کا اسم گرامی ہے حضرت سیدنا علی اوسط. امام حسین علیہ السلام کے جو شہزادے ہیں، بڑے شہزادے حضرت علی اکبر علیہ السلام جو کربلا میں شہید ہوئے، اور چھوٹے شہزادے 6 مہینے کے حضرت سیدنا علی اصغر علیہ السلام جو کربلا میں شہید ہوئے، یہ حضرت علی اوسط، یہ ان کو کہتے ہیں امام زین العابدین. سجاد کہتے ہی امام زین العابدین کا نقشہ اور حضرت علی اوسط علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کا نقشہ آتا ہے. تو آپ کے اسم گرامی ہے علی اوسط، اور آپ امام حسین کے لاڑلے، اور آپ امام حسین کے گھر میں، اور آپ کی والدہ محترمہ
حضرت شہر بانو علیہ السلام جو بادشاہ کی بیٹی ہے، ایران کے بادشاہ کی بیٹی حضرت شہر بانو، جب حضرت شہر بانو مال غنیمت میں آئی تو سرکار حضرت سیدنا عمر فاروق خلیفہ دوم نے کہا یہ شہزادی ہے، ہم ان کا نکاح ہمارے شہزادے سے کریں گے، اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور شہر بانو کا نکاح حضرت امام حسین علیہ السلام سے کیا، تو ان کے بطن مقدس سے جو ذات اقدس برآمد ہوئی ان کا نام علی اوسط، جس کو سارا زمانہ امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ آپ کو زین العابدین یعنی تمام عابدین کی زینت، بڑائی، سجاد یعنی کثرت سے سجدے کرنے والے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ رات رات بھر نماز پڑھتے، دن میں روزے رہتے۔ ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی، کون ہے جو دنیا سے بے رغبت ہے، زہد کا، زہد والا ہے؟ تو جنت البقیع سے ایک اجنبی کی آواز آئی، وہ علی بن حسین بن علی ہے، وہ حضرت امام زین العابدین ہے، حضرت خضر علیہ السلام جن سے آ کے ملاقات کرتے تھے، وہ ذات ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ آپ ایک مرتبہ عبادت کر رہے تھے، شیطان سانپ کی شکل میں آ گیا۔ اب یہ آج کل کے بیچارے یہ عبادت کو کیا سمجھیں گے؟ نماز پڑھنا بھی بار ہے ہمارے کو، کہاں رات بھر کی نماز ہے، خالی 4 وقت کی نماز پکڑ لیں ہم، نماز یہ وہ نماز کا وقت ہو رہا، نہ کرے، چھوڑو میاں، ہمارے کیا، یہ بڑے نمازی پرہیزگار ایسا بتا رہے، بدعقیدہ کہیں کی دیوبندیوں کی دموں میں گھسنے والے، تم کو کیا معلوم اہل بیت اطہار، تم کو کیا معلوم ہے سیدوں کا مقام، تم سمجھ نہیں سکتے ہو عمر پر، آج کے سید کو بھی نہیں سمجھ سکتے تم، وہ سیدوں کو تو چھوڑو، تم کو کیا معلوم ہے، خالی عبادت، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، وہ درس دے رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو مہمان خصوصی بنا رہے جو شرکیہ جلوسوں میں ناچ رہا، پھر مدرسے چلا رہے، لعنت ہے ایسے۔ حضرت امام زین العابدین اتنی عبادت کرتے تھے کہ کئی مرتبہ تو یہ جو ہے نا پیشانی آپ کی گھس کے جو چمڑا پیدا ہوتا تھا، کئی مرتبہ کاٹتے تھے اس کو۔ یہ زین العابدین عبادت بھی جن پہ ناز کرتی ہے، نماز جن پہ ناز کرتی ہے کہ علی اوسط مجھ کو ادا کر رہے ہیں، وہ زہد و ورع کے امام، کیسے امام زین العابدین ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے ہیں، لوگ کہے گھر جر رہا، آپ ہیں کہ سجدے میں ہی ہیں، فارغ ہونے کے بعد دیکھا لوگوں نے کہا آپ کا گھر جر رہا تھا، کہاں جر رہا؟ بولے آپ پھر کیوں نہیں توجہ کیا؟ تو بولے سب سے بڑی آگ تو دوزخ کی ہے، یہ آگ کی کیا پرواہ ہے مجھے، دیکھو اللہ سے کیسا ڈر ہے، ان کو دیکھو نمازہ پڑھ لیں، کہتے مدرسے قائم کر رہے ہیں، کہتے انہوں عالم ہے، کہتے انہوں صوفی ہے، کہتے کیا بنو، کچھ بھی نہیں بن سکتے جب تک کہ امام زین العابدین کی جوتیوں کی کنکر کو اپنی آنکھوں میں نہ لگائے۔ کدھر بابا، یہ ہم کو نہ کو سنا وہاں کے، انہوں ایسے انہوں ویسے انہوں ایسے، ادھر نہیں کرنا باتاں، یہاں بات کرو تو محبت رسول کی کرو، محبت اہل بیت کی کرو، محبت صحابہ کی کرو۔ بہت دیکھ لیے۔ تو حضرت امام زین العابدین عبادت کر رہے تھے، شیطان دیکھو، آپ جب ان کے پاس شیطان آ سکتا تو ہم تو کیا حیثیت رکھتے؟ یہ بڑے بڑے نمازیاں کیا دیوبند میں شیطان نے گھستا ہے؟ دیوبند وہ کیا یہ بڑے بڑے علماء کے شیطان نہیں آتا؟ جب امام زین العابدین
کہ نماز میں دخل اندازی کرنے کے لیے آ گیا. ایسی ایسی آزمائش ہوتی ہیں کہ ادھر بابا کس کو سمجھ آ رہے, ہم ایسے ہیں, ہم ویسے ہیں, ہم سے یہ کرامتیں ہو رہی, کچھ بھی کرامتیں نہیں ہو رہی تمہارے سے, سب کو دیکھ لیے. تمہارے عقیدے خراب, کئی کی کرامت, سب شیطانی چالیں ہیں. آ جاؤ, ابھی بھی شیطان آ گیا اور سانپ کی شکل میں آیا, آ کے آپ کے جسم پہ پھرا, آپ اسی طرح نماز میں ٹھہرے ہوئے. پھر آیا, آپ کے جو ہے انگوٹھے کو منہ میں لیا, پھر بھی آپ نماز میں ہیں. آپ کے انگوٹھے کو دبایا زور سے, آپ کو درد ہو رہا, پھر بھی آپ ٹھہرے ہوئے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. پوری عبادت ختم ہوئی, معلوم ہوا کہ یہ شیطان ہے, لکڑی لے کے وہ مارے بھاگ گیا. تو جب سے ایک غیب سے آواز آنے لگی, یا امام زین العابدین, یا زین العابدین, یا زین العابدین, یہ آزمائش جب ہوئی تو اللہ نے سارے کائنات میں آپ کے نام کو زین العابدین رکھ دیا. اس لیے آپ کے نام سے کوئی واقف نہیں ہے, زین العابدین سے واقف ہے. وہ زہد و ورع, وہ عبادت ایسی کرتے تھے حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام. ایسی بڑی شخصیت کا نام ہے جو کربلا کی ساری مصیبتوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھے ہیں. ایسے عظیم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے. کیسی کیسی آپ کی عبادتیں, اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جو مانگتا تھا اس کو دے دیتا, جو مانگتا تھا. ایسے سقی اور ایسا دبدبا رکھتے تھے. حشام بن عبد الملک شہزادہ تھا اس دور کا, انہیں کعبے میں آیا طواف کرنے کے لیے, حجر اسود کو بوسہ لینے جانا تھا, وقت کا شہزادہ ہے. بنو امیہ کے لوگوں نے بڑی تکلیف پہنچائی سیدوں کو, ہم کو معلوم ہے, مگر ہم ہر بنو امیہ کو نہیں بولتے, جو بنو امیہ میں اچھے آدمی ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں. یہ بھی فرق میں آپ کو سمجھاتا ہوں ساتھ ساتھ. مگر بنو امیہ, یہ مروان, لعنت ہو اس میں مروان پہ, مروان بن عبد الملک کا. اس کے بعد عبد الملک بن مروان بیٹھا, اس نے بھی حضرت امام زین العابدین کو تکلیف دی, اور ولید بن عبد الملک نے تو حضرت امام زین العابدین کو زہر دیا. اس وجہ سے 18 محرم کو آپ کا وصال مبارک زہر کی اس سے ہوا. اس وجہ سے شہادت امام زین العابدین میں 18 محرم کو. 33 ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور آپ کا وصال 18 محرم میں. خیر, میں حضرت امام زین العابدین کے اس سخاوت کی بات, ہاں, حشام بن عبد الملک آیا, حجر اسود کو بوسہ کرنا چاہا, بوسہ نہیں دے سکا, پبلک بہت تھی, رش بہت تھا, تو اس کو کرسی ڈال کے وہاں بٹھا دیے, رش کا منگا تو بوسہ لے. جیسے ہی کعبۃ اللہ میں امام زین العابدین داخل ہوئی, پوری پبلک احترام میں کھڑے رہی. آپ کے لیے راسا آپ گئے, حجر اسود کو بوسہ دیے. تو شامیوں نے پوچھا حشام سے, یہ کون شخصیت ہے جس کے لیے ساری پبلک ہٹ گئی, اور تم شہزادے ہو کے بیٹھے رہ گئے. تو جانتا تھا یہ امام زین العابدین امام حسین کے شہزادے ہیں. پھر بھی کیا کہنے لگا معلوم, بات کو پلٹ کے, نہیں میں نہیں پہچانتا بولے. تو اس نے کہا, جب امام زین العابدین علیہ السلام کو راستہ دیے لوگوں نے, آپ نے حضرت اسود کو بوسہ کیے, تو وہ شامیوں نے پوچھا وہ حشام سے کہ تم تو شہزادے ہیں, وقت کے بادشاہ کے وہ ہیں, مگر یہ کون شخصیت ہے جس کے لیے ساری پبلک ہٹ گئی اور آسانی سے وہ حجر اسود کا بوسہ دے دیے, اور تم کو تو بوسے کا بھی موقع ملا. اس لیے بنو امیہ سیدوں کو ستاتے رہے, بہت ظلم کیا اہل بیت اطہار پر. آج جو ساری دنیا میں اہل بیت پھیلے ہوئے نا, یہ بنو امیہ کے ظلم کی وجہ سے. ہاں, مدینہ چھوڑنا پڑا اہل بیت اطہار کے خاندان والوں کو. یہ بنو امیہ نے بہت ظلم ڈھایا.
اس میں چند جو اچھے لوگ ہیں ہم ان کی تعریف کریں گے، ہر اس کو نہیں کریں گے۔ تو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، میں نہیں جانتا بولا، جاننے بتا وہاں فرزوق شاعر تھے، مشہور شاعر ہے، 15 سال کی عمر سے شعر کہنا شروع کر، اور انہوں نے فی البدیع وہی قصیدہ لکھا جو قصیدہ کتابوں میں ہے۔ انہوں نے کہا تو اے نہیں جاننے والے جان لے، ان کو کعبہ و حرم پہچانتا ہے، ان کو ساری کائنات پہچانتی ہے۔ یہ فاطمۃ الزہرا کے لاڈلے ہیں، یہ علی کے شہزادے ہیں، اور جب متقیوں اور اماموں کی فہرست مرتب کی جائے گی نا، اس کے امام یہی ہے، اور ان کے ویسا کوئی خاندان نہیں ہے، ان کے نانا رسول اللہ ہے جن پر وحی نازل ہوتی، اور ان کے ویسا پوری کائنات میں ان کے جیسا خاندان نہیں ہے۔ یہ ایسے سخی ہیں کہ ان کے ویسا سخی نہیں ہے کوئی، ان کو کیا پہچان رہا۔ تو یہ جب تعریف انہوں نے فی البدیع کہی، کئی اشعار ہیں، تو اتنی تعریف کی انہوں نے، اور جو تعریف تھی حقیقی ہے اہل بیت اطہار کا معاملہ ہی بڑا ہے، تو تعریف کی تو اس کو چڑھا گئے حشام کو، انہوں نے اس کو، وہ فرزوق شاعر کو جیل میں ڈال دیا۔ تو جب امام زین العابدین علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ہماری تعریف کرنے کی وجہ سے فرزوق شاعر کو اس نے جیل میں ڈال دیا ہے، تو آپ نے 12,000 دینار، یہ ہے سخاوت، 12,000 دینار فرزوق شاعر کو بھیجے، بولے کہ ہمارے پاس اتنا ہی ہے، اور ہوتے تو ہم اس سے زیادہ تم کو دیتے۔ فرزوق شاعر نے کہا حضور میں نے پیسوں کی خاطر نہیں کیا، میں اللہ کی رضا، رسول اللہ کی رضا کے لیے آپ کی تعریف کیا ہوں۔ تو آپ نے کہا ہم اہل بیت جب کسی کو دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے، تم اس کو قبول کر لو اگر تم ہمارے کو اہل بیت سمجھ۔ یہ فرزوق شاعر نے اتنا زبردست قصیدہ حضرت امام زین العابدین کی شان میں لکھا ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خاندان اہل بیت اطہار کیا تھا، اور بڑے بڑے شاعروں نے فرزوق شاعری پر سارے شاعروں کا کلام قربان، وہ تعریف کیا اہل بیت۔ حضرت امام زین العابدین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کا تذکرہ برکت کر رہے ہیں۔ اللہ یہ موقع دیا، 18 محرم کو آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ ایک مرتبہ حضرت محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو مولا علی مشکل کشا شیر خدا، امام المشارق والمغارب، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے شہزادے ہیں محمد بن حنیفہ، جو دوسری جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد جب آپ نے شادی کی، تو وہ دوسری بیوی سے جو تولد ہوئے حضرت محمد ابن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت امام زین العابدین کے چچا تھے، تو حضرت امام زین العابدین کو کہنے لگے کہ امامت کا میں حقدار ہوں، تم سے بڑا ہوں، تمہارا چچا ہوں، جتنے اوزار رسول اللہ کے ہیں، جتنی چیزیں رسول اللہ کی ہیں مجھے دے دو، میں امامت ہوں، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ تو بولے امام زین العابدین بولے چچا ایسی بات مت کرو، حقدار تو فاطمہ کی آلی ہے، ہم حضرت فاطمہ کی آل ہے، اور ان کا ہی مرتبہ کے لحاظ سے ہم اس کے وارث ہیں، ہم ان کے امامت ہمارے لیے ہے، چچا آپ یہ مت بولیے۔ تو انہوں ذرا تھوڑا آگے جلال میں، تو بولے چچا فیصلہ کر لیں گے، فیصلہ کروا لیں گے۔ تو بولے کون ہے ہمارا فیصلہ کرنے والا؟ تو آپ بولے چلو حجر اسود سے کرائیں گے۔ امام زین العابدین نے کہا چلو حجر اسود سے کرائیں گے۔ حجر اسود کے سامنے لائے حضرت محمد ابن حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، چچا ہوتے ہیں وہ، سرکار علی کی دوسری بیوی سے آپ کا تولد ہوئے، حضرت علی کی اولاد ہیں، ان کے جسم میں بھی مولا علی کا خون ہے، مگر یہاں معاملہ نازک ہے۔ تو حضرت محمد بن حنیفہ کو کہا چچا جان حجر اسود سے گفتگو کرو، آپ کہو کہ ہمارا فیصلہ کریں۔
حجر اسود کچھ بھی جنبش نہیں ہوا، پی بھی نہیں ہوا، انہیں جنبش ہی نہیں کرا کچھ بھی. جب کھڑے رہ کر آپ نے حمد و ثنا درود سلام پڑھ کے حجر اسود سے کہا، اے حجر اسود ہمارا فیصلہ کر. یہ کرنا تھا کہ حجر اسود کو وجد آ گیا، وہ جھومنے لگا، لوگ یہ سمجھا گر جاتا. اس کے بعد اس نے کہا امامت کا حق تو فاطمہ کی اولاد امام حسین، اس کے بعد علی بن حسین کو حاصل ہے، امام زین العابدین. یہ شان ہے. جب حضرت امام ابو حنیفہ محمد ابن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے مان لیا تو اس طرح حضرت امام زین العابدین کی شان ہے، وہ ذات ہے. اس لیے اہل بیت اطہار کے تیسرے امام زین العابدین ہیں. مولا علی پہلے، امام حسین دوسرے، امام حسین تیسرے، امام زین العابدین چوتھے. یہ اہل بیت اطہار کے اماموں کو ہم بھی مانتے ہیں. ہاں، وہ امام زین العابدین علیہ السلام. ایک مرتبہ ہوا کیا، ایک عورت اور مرد جا کے بوسہ لینے گئے اور حجر اسود کو ہاتھ لگایا، دونوں کے ہاتھ چپک گئے. اب لاگ نکالنے نہیں، بڑی مشکل ہوئی، نکالنے نہیں. آخر میں فیصلہ کرے کہ لاؤ کاٹ دو ان لوگوں کو، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو. اب کیا کر سکتے؟ پھر اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کو معلومات و تشریف لائے. کچھ نہیں کیا امام زین العابدین نے، ان کے ہاتھوں کو ایسا مس کیا، ہاتھ حجر اسود سے الگ ہو گئے. اب یہ شان کے مالک ہے امام زین العابدین، علی کے پوتے، امام حسین کے لاڑلے. پورا کربلا جن کے سامنے تھا. اب انہوں بولے کہ غم حسین مت کرو، آنسو نکو بہاؤ. تو بابا ہم امام زین العابدین کی سنت میں، رسول اللہ کی سنت میں آنسو بہاتے ہیں. جب آپ جو ہے نکلتے تھے امام زین العابدین تو جو قصاب گوشت لٹکائے رہتے تھے نا، گوشت کی دکان، تو جب مدینے میں آپ نکلتے تھے جیسی دور سے دیکھتے تھے تو گوشت والے پورا گوشت چھپا دیتے تھے، کپڑا ڈال دیتے تھے. کیوں ڈالتے تھے؟ ایک مرتبہ ایسی نکلے تو یہ سرے پائے رکھے ہوئے تھے اور گوشت رکھا ہوا تھا. امام زین العابدین رک گئے، رک کے پوچھنے لگے تم لوگ جو ہے اس کو کاٹتے وقت پانی پلائے، ذبح کرتے وقت؟ تم بولے حضور مدینے کا رواج ہے، سرکار نے فرمایا ہے کہ جانور کو ذبح کریں تو پانی پلا کے کرو، تو یہ تو دستوری ہے حضور. تو رونے لگے، کہنے لگے یہ کربلا میں دستور کیوں نہیں رہا؟ کیوں میرے بابا جان کو، میرے بھائیوں کو بغیر پانی کے شہید کر دیا گیا؟ یہ کربلا میں کیوں؟ اتنا رہے جب سے سارے قصاب حضرت امام زین العابدین کو دیکھتے گوشت میں کپڑا اڑا دیتے تھے. اتنا روتے تھے امام زین العابدین. اور سب سے بڑی خانقاہ قائم کرنے والے امام زین العابدین ہیں. اور آپ کا رسالہ سجادیہ ہے جس میں دعائیں ہی دعائیں ہیں. ایسا رسالہ تمام یہودیوں نے، تمام نصرانیوں نے مارا کہ ہمارے پاس بھی دعائیں ہیں، لیکن جو امام زین العابدین نے دعائیں لکھی ہیں ایسی دعائیں تو کہیں بھی نہیں ہیں. یہ رسالہ سجادیہ. اور آپ نے صرف رسالہ سجادیہ ہی نہیں لکھا، آپ لوگوں کو علم دیتے تھے، لوگوں کو آپ کے علم کے پھیلانے کا نتیجہ تھا کہ اس زمانے کے غلام بھی حافظ قرآن تھے. اتنا علم پھیلایا امام زین العابدین، عالم بنایا لوگوں کو، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا. یہ رسالہ سجادیہ دعائیں نہیں لکھی، اللہ سے دعا کرنے کا سلیقہ نہیں بتایا. رسالہ حقوق العباد لکھا، بندوں کے ساتھ کیسا. خود آپ بھی عمل کرتے تھے. 100 ایسے لوگ تھے غریب جن کے گھروں پہ جا کے رات میں اپنی کمر پہ پورے بوری رکھ کے ان کے گھروں کے سامنے اناج رکھتے تھے. نہیں لا سکتے ان لوگوں کی. یہ خوبی چلا گئے، یہ مثالی لگے. اسے فرزوق شاعر کہا کہ ان کی تو مثالی نہیں ہے، کیا لا سکتے ہیں یہاں. اس لیے زمانہ اہل بیت اطہار، اس لیے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. ان پہ لعنت ہے، یزید پہ لعنت ہے، اور جو یزید کو لعنتی نہیں سمجھا اس پہ بھی لعنت ہے.
اور ہم تو کہتے ہیں کہ یزید کافر ہے، اور میں تو کہتا ہوں جتنے دشمنان اہل بیت کافر ہیں، کیونکہ انہوں رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچا ہے۔ یہ ہمارے سامنے بحثہ نہ کرو، ان کا فتویٰ ان کا فتویٰ، فتوے آپ اپنی جگہ رکھو۔ امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ کا فتویٰ موجود ہے کہ یزید پلید کافر ہے، اہل بیت اطہار کے دشمن کافر ہیں، سرکار ان کی شفاعت نہیں فرمائیں گے، وہ چاہے نمازی رہن دو، متقی رہن دو، دیوبند کا پڑھاوا رہن دو، کہیں کا بھی خبیث رہن دو، سرکار اہل بیت کے دشمن کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اور ہم کو ضرورت ہے رسول پاک کی شفاعت کی، اس لیے ہم محرم میں امام حسین کو، امام زین العابدین کو یاد کرتے ہیں، شربت بناتے ہیں، کھچڑی بناتے ہیں، قبولی بناتے ہیں، اپنے گھر میں اہل بیت اطہار امام حسین کی فاتحہ دلاتے ہیں، اور ہم دلائیں گے۔ تم جلنے والے جلو، مرو، خبر میں جاؤ، خبر میں جا، پتہ چلے گا کیا حسین ہے۔ ارے وہ بد نسب، وہ بد نسل، بد عمل، تو مر ذرا، خبر میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے۔ ضرور کیا معلوم ہے، تو کہے کا مدرسے چلا تھا، کہے کا حافظ، کہے کا عالم، کہے کا مفتی، کہے کا صوفی، کہے کا مرشد، جو حسین کے قدموں کی خاک کو چومتا ہے وہی سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے۔ اس لیے امام زین العابدین نے ہم کو بتا دیا کربلا کا غم کیسا ہوتا ہے، کیسے آنسو بہانا چاہیے۔ اب ہمارے آنسوؤں پہ کنٹرول کرنے والے تم کوئی نہیں ہوتے، ہم تم کو نہیں دیکھتے، امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، امام باقر کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے آگے باتوں کو کرو اور ہمارے کو چھیڑ لو، نہیں تو پھر ہم بھی مقابلے میں آ جائیں گے تو تم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ ہاں، پھر یزیدیوں کا کیا حال ہوا انشاءاللہ میں آئندہ اتوار کو بتاؤں گا کہ قاتلان حسین علیہ السلام کے دشمنوں کا اور امام حسین کے قاتلوں کا، اہل بیت کے قاتلوں کا انجام کس قدر برا ہوا ہے، کیسا جو ہے ان کو کیا گیا ہے۔ آپ آئندہ اتوار تشریف لائیے تو آئندہ اتوار قاتلان امام حسین علیہ السلام کے انجام کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔ اللہم صلی